ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم FIA، ڈائریکٹر WADPTA عمیر صدیقی صاحب، اسٹوڈنٹس، فیکلٹی ممبرس، السلام علیکم۔ آج کا جو موضوع چنا گیا ہے وہ جو بڑھتی ہوئی، میں بے-راروی تو نہیں استعمال کرنا چاہ رہی لفظ، لیکن اس کو روکنے کی ایک ادنیٰ سی کوشش ہے۔ یہ تو آپ کو یقیناً ابھی جو ڈسکشن ہوگا اس سے معلوم ہو جائے گا کہ ہم کیوں اس بارے میں اتنے زیادہ کنسرن ہیں، اور یہ کیا ہو رہا ہے ہماری سوسائٹی میں، اور کیا ہونے جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہم اتنے زیادہ، ہم سب کو پریشان ہونا چاہیے، اور جن لوگوں کو معلوم ہے کہ کیوں وہ اتنے زیادہ پریشان ہیں۔ دراصل جو پورنوگرافی یا ولگیرٹی جو اس وقت سوشل میڈیا پہ ایک ٹرینڈ ہے، اس کو نہ صرف یہ کہ وہ ایک نوجوان طبقے کو متاثر کر رہی ہے، بلکہ تقریباً سوسائٹی کا ہر سیکشن آف سوسائٹی از انفلوئنس اور افیکٹڈ بائی دیٹ چینج، دیٹ اوپننیس وچ از فلڈنگ ان ہماری سوسائٹی میں آ رہا ہے۔ اس سے بہت مسائل بڑھ رہے ہیں، اس سے بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جو اس وقت تو ہمیں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ ایک طرح کی یہ ایک انڈر ویو ہے، یہ انڈر کرنٹ ہے جو آہستہ آہستہ ایک طوفان کی طرف لے جا رہی ہے۔ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز جس میں جو نوجوان طبقہ خاص طور پہ، کیونکہ ہمارا ٹارگٹ آڈینس اس وقت تو نوجوان طبقہ ہی ہے، اور امید کریں گے کہ یہ نوجوان طبقہ جو یہاں موجود ہے یہ اس میسج کو آگے بھی پہنچائے گا، اپنے جاننے والے، اپنے حلقہ احباب میں، اپنے خاندان میں اس میسج کو کنوے کرنا اب یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے۔ اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ ابھی میری جو FIA کے ڈائریکٹر صاحب سے یہی بات ہو رہی تھی کہ کنٹینٹ اس طرح کا ہے کہ جو شاید آپ لوگوں کو دکھایا بھی نہیں جا سکتا، لیکن بچے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کی آنکھوں سے چھپا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، دونوں طریقے سے اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور ہم جب یہ بات جاننا چاہتے ہیں کہ آخر ان چیزوں کا تدارک کس طرح کیا جائے گا، تو سب سے پہلے یہی جواب ذہن میں آتا ہے کہ کوئی لیجسلیشن بنائی جائے، کوئی رول آف لا ہو جو ایسی ایکٹیویٹیز کو مانیٹر بھی کرے اور ان کو روکے۔ آپ اگر کسی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کبھی موقع ہوا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فائر والز لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ سوشل میڈیا جو آپ کے استعمال میں، اس پہ فائر والز تو نہیں لگائی جا سکتی، لیکن کیونکہ اس کا بیسک آبجیکٹیو ہی یہی ہے کہ سب کی ایکسیسیبلٹی ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مانیٹر تو کیا جا سکتا ہے۔ تو آپ اگر اس غلط فہمی میں ہیں، یا نوجوان نسل اس غلط فہمی میں ہے کہ وہ جو کچھ کر رہی ہے، وہ جو کچھ پھیلا رہی ہے، وہ جن حصوں کا، جن ایکٹیویٹیز کا پارٹ بن رہی ہے، اس کو دیکھا نہیں جا رہا، اس کو مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے، اور مانیٹر کرنے کے بعد اس کے جو آفٹر ایفیکٹس یا جو ریپرکشنز آئیں گے خاندان پہ، معاشرے پہ، ذاتی اپنی پہچان نا پہچان، یا جو بھی معاملات، ابھی یہ FIA کے ڈائریکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے کہ سزائے موت تک ہے اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہونے کا، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اس سے ہم یہ کہیں کہ یہ ہماری سوشل کوہیژن کو انڈرمائن کر رہا ہے، ہماری سوشل ویلیوز کو انڈرمائن کر رہی ہیں۔ کیا ہماری سوسائٹی ان خطوط پہ استوار نہیں کی گئی تھی جس میں ایک طرح کی درگزر، رواداری، ریلیجس اینڈ کلچرل ٹالرنس تھی؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ہمارے سامنے سوال ہے، اور یہی ہمارا ایک کنسرن تھا جس وجہ سے اسٹوڈنٹ ایڈوائزر کونسل اور ہم نے مل کے اس پروگرام کو آرگنائز کرنے کی کوشش کی۔ میں سمجھتی ہوں کہ کسی بھی قسم کی ایکٹیویٹیز کے لیے، جس کے لیے ہم آہستہ آہستہ امیون، کچھ دوسری قسم کے جو جسے کہتے ہیں نیریٹیوز ڈیولپ کیے گئے، جس کے لیے ہم سب امیون ہوتے چلے جا رہے ہیں میڈیا کے ذریعے۔ اب بہت سارے ایشوز جو ہیں جو کبھی کسی زمانے میں برا سمجھے جاتے تھے، اب برے نہیں سمجھے جاتے۔ ابھی کچھ عرصے پہلے میں کسی سے بات کر رہی تھی، تو انہوں نے کہا ویمن امپاورمنٹ اتنی ہو گئی ہے کہ آپ ٹی وی کے ہر ڈرامے میں دیکھتے ہیں کہ لڑکیاں کھڑے ہو کے تھپڑ مار رہی ہیں۔ یہ ویمن امپاورمنٹ نہیں ہے،
دیٹس ناٹ فیمنزم. اس کا غلط نیریٹو ڈیولپ کر گیا اور عورت کی طاقت کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ ہر جگہ لڑنے کے لیے تیار ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ہماری سوسائٹل ویلیوز کے بالکل خلاف ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے ایشوز کو صرف ایک ہی طریقے سے ایڈریس کیا جاتا ہے، اور وہ نالج ہے. آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ کیا چیز غلط ہے اور کیا چیز صحیح ہے. کیا صرف آپ لوگوں کو ڈرانا نہیں، بلکہ آپ کو صرف بتانا یہ بہت ضروری ہے کہ اگر آپ کسی قسم کے بارڈرز کو، لمیٹیشنز کو کراس کریں گے تو اس کے کتنے سیریس اور کتنے خطرناک کانسیکوینسز ہیں، نہ صرف آپ کے لیے، آپ کی ذات کے لیے، بلکہ آپ کے خاندان اور آپ کے آس پاس کے تمام لوگوں کے لیے. آپ سب لوگوں کو اس چیز سے بہت ضروری ہے کہ آپ کے پاس اس کی نالج ہو. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو اس وقت ہمارے معزز شرکاء ہیں، جو اسپیکرز ہیں، وہ اپنے فیلڈز کے ماہر ہیں. پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اس سلسلے میں بہت ایک افیکٹو کردار ادا کر رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ FIA کا بھی رول ہے سائبر کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ کسی قسم کا کوئی ایسا واقعہ نہ ہو جیسا سری لنکن ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ ہوا تھا، لاہور میں ہوا تھا، جڑاوالا میں ہوا، یا مشال خان والا معاملہ. ہم نہیں چاہتے کہ کہیں پہ بھی کسی ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں وہ بات دوبارہ دہرائی جائے. تو بیسک آبجیکٹیو یہی ہے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ یہ معاملات کتنے سیریس ہیں. میں اس سلسلے میں جو اسٹوڈنٹ ایڈوائزری کونسل ہے ان کو اور ایڈوائزرز، اور خاص طور پہ عمیر صدیقی اور سہیل شفیق، ان کے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنے لوگوں کو یہاں پہ جمع کیا. اور میں سمجھتی ہوں کہ آپ اور اس پروگرام کو آرگنائز کیا، اور آپ سب لوگوں سے امید کرتے ہیں کہ آپ اس میسیج کو آگے ضرور پہنچائیں گے. بہت بہت شکریہ.